الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس قسط میں ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ دل خراش اور ایمان افروز واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے سفر طائف، وہ سفر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سب سے بلند مقام پر ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ تکالیف برداشت کیں، مگر صبر، حلم اور رحمت کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ مکہ میں قریش نے ہر ممکن ظلم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا گیا، مسلمانوں پر سختیاں کی گئیں۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ ابھی ختم ہوا تھا مگر اس نے کمر توڑ دی تھی۔ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو عظیم سہارا دینے والوں کو کھو چکے تھے، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سال تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید مکے کے باہر کوئی دل نرم ہو، کوئی کان سننے والے ہوں اور اللہ کے دین کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا۔ مکہ سے طائف کا فاصلہ تقریباً 60 میل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل طے کیا۔ راستہ آسان نہ تھا، گرمی اور دھوپ کی شدت الگ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت اور دین کی دعوت کا جوش سب کچھ بھلا دیتا تھا۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے 3 بڑے سرداروں عبد یلیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی اور محبت سے اللہ کی توحید اور اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن ان کا جواب نہایت گستاخانہ اور تکلیف دہ تھا۔ ایک نے کہا، کیا اللہ نے تمہیں ہی نبی بنا دیا؟ دوسرے نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو تم سے بات کرنا خطرناک ہے۔ تیسرے نے تمسخر سے کہا، میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا۔ یوں انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اور توہین کی انتہا کر دی۔ ان سرداروں نے شہر کے اوباشوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے، راستہ روکتے، گالیاں دیتے اور قہقہے لگاتے۔ یہ سلسلہ میلوں تک چلتا رہا۔ پتھروں کی بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے خون بہہ نکلا۔ آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ حضرت زید نے آپ کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ خود بھی زخمی ہو گئے۔ یہ منظر تاریخ میں سب سے زیادہ رقت انگیز لمحوں میں شمار ہوتا ہے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے جو عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دل کو چیر دینے والی دعا کی۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تیرے ہی سامنے کرتا ہوں۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں۔ یہ دعا صبر، عاجزی اور اللہ پر توکل کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اسی باغ میں ایک غلام عداس انگور لے کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ عداس حیران ہوا کیونکہ طائف کے لوگ یہ کلمات نہ جانتے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ نینوا کا بھائی یونس علیہ السلام بھی اللہ کا نبی تھا۔ یہ سن کر عداس متاثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ایمان لے آیا۔ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ راستے میں جنات کی ایک جماعت نے قرآن کی تلاوت سنی اور ایمان لے آئی۔ یوں بکھوں کے بادلوں کے درمیان اللہ کی رحمت کی کرنیں نمودار ہوئیں۔ سفر طائف ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی دعوت آسان نہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حقیقی دائی کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ انسان سب چھوڑ دیں مگر اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبر، عزم اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا سفر طائف، دعوت اور تکالیف کا واقعہ۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ کے دین کی خدمت جاری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور باب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔